بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ انسان، معاشرہ، پوری کی پوری تہذیب بنانے کی کتاب ہے۔ یہ صرف کتاب یہ نہیں بتاتا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان کیسے سوچے، کیسے فیصلہ کرے، کیسے حکومت چلائے، کیسے انصاف قائم کرے، کیسے علم حاصل کرے، کیسے جنگ اور امن کا نظام بنائے، کیسے خاندان بنائے، کیسے کاروبار کرے اور کیسے ایک کامیاب سویلائزیشن بنے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کن کن ڈپارٹمنٹس میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ نمبر 1، عقیدہ۔ قرآن سب سے پہلے انسان کو اس کے خالق سے جوڑتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ زندگی کا مقصد صرف کھانا، کمانا اور مر جانا نہیں، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ جب انسان کو اپنا مقصد مل جاتا ہے تو اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ تھنکنگ۔ قرآن بار بار سوال کرتا ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ کیا تم نشانیوں پر نہیں سوچتے؟ قرآن اندھی تقلید نہیں سکھاتا، بلکہ تحقیق، مشاہدہ اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ پرسنل ڈیولپمنٹ۔ قرآن سکھاتا ہے کہ کامیاب انسان کون ہے۔ سچا، ایماندار، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، نرم دل، معاف کرنے والا، وعدہ پورا کرنے والا اور ذمہ دار انسان۔ سائیکالوجی۔ قرآن انسان کے دل کو جانتا ہے۔ خوف کیوں پیدا ہوتا ہے، غم کیوں آتا ہے، غرور کیسے پیدا ہوتا ہے، حسد انسان کو کیوں جلاتا ہے، مایوسی کیوں نقصان دیتی ہے۔ قرآن ہر بیماری کا علاج بھی دیتا ہے۔ اخلاق۔ جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، بہادری تمہارے اندر ہونی چاہیے، تمہارے اندر رسپانسبلٹی ہونی چاہیے، ظلم کو برداشت مت کرو، غیبت مت کرو، وعدہ پورا کرو، انصاف قائم کرو، رحم دل بنو۔ یہ صرف نصیحت نہیں بلکہ ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد ہے۔ فیملی سسٹم۔ قرآن والدین کے حقوق بتاتا ہے، اولاد کی تربیت سکھاتا ہے، شوہر اور بیوی کے حقوق بیان کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ مضبوط خاندان ہی مضبوط قوم بناتے ہیں۔ ایجوکیشن۔ قرآن کا پہلا لفظ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ہم امت اقرا نہیں بلکہ ہم وہ امت ہیں جو رب کریم کے نام سے پڑھتے ہیں۔ یہ پوری امت کو علم کی طرف بلاتا ہے۔ علم صرف دینی نہیں بلکہ ہر وہ علم جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہم ریسرچ کیوں نہیں کرتے؟ سائنس، ٹیکنالوجی، بایولوجی، ہر ایک چیز کی طرف قرآن کریم اشارہ کرتا ہے، یہاں تک کہ پرندہ کیسے بات کرتا ہے، پرندے کی آواز کیا ہوتی ہے۔ آپ پڑھیں، دیکھیں۔ قیادت۔ قرآن بتاتا ہے کہ لیڈر وہ نہیں جو طاقتور ہو، لیڈر وہ ہے جو انصاف کرے، امانت دار ہو، لوگوں کی خدمت کرے اور مشورہ لے۔ پولیٹیکل سائنس۔ قرآن ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، حکمراں کو اللہ کے سامنے جواب دہ قرار دیتا ہے، عدل کو حکومت کی بنیاد بناتا ہے، طاقت کو خدمت کے لیے استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایڈمنسٹریشن۔ ہر کام ترتیب سے، ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرے، امانت داری کے ساتھ کام کرے، رسپانسبل ہو، اکاؤنٹیبل ہو، مشورہ کرنے والا ہو، یہی بہترین انتظام ہے۔ جسٹس۔ قرآن کہتا ہے انصاف کرو، چاہے فیصلہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اکانومک۔ سود سے بچو، زکوٰۃ کا نظام قائم کرو، غریب کی مدد کرو، تجارت میں دھوکہ نہ دو، دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں جمع نہ ہونے دو۔ سوسائٹی۔ ایک دوسرے کی مدد کرو، نفرت نہ پھیلاؤ، کمزوروں کا خیال رکھو، یتیم کی حفاظت کرو، بیوہ کی عزت کرو، یہ کامیاب معاشرہ ہے۔ انٹرنیشنل ریلیشنز۔ قرآن امن کو ترجیح دیتا ہے، معاہدوں کی پابندی کا حکم دیتا ہے، دھوکہ دینے سے منع کرتا ہے، دوسرے قوموں کے ساتھ انصاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ملٹری اسٹریٹجی۔ جنگ صرف دفاع کے لیے، بے گناہوں کا نقصان نہ پہنچاؤ، درخت نہ کاٹو، عورتوں، بچوں اور عبادت گاہوں کو محفوظ رکھو، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ وہ اصول ہے جو آج بھی جدید جنگی قوانین سے ملتے ہیں۔ ہسٹری۔ قرآن صرف قصے نہیں بتاتا، ہر قوم کی کامیابی اور تباہی کی وجہ بتاتا ہے۔ قوم عاد کیوں ختم ہوئی، قوم ثمود کیوں مٹی مل گئی، فرعون کیوں ڈوبا، یہ سب انسان کے لیے سبق ہے۔ ٹیکنالوجی اینڈ سائنس۔ قرآن بار بار کائنات کی طرف دیکھنا حکم دیتا ہے، آسمان، زمین، پانی، سمندر، پہاڑ، بارش، ستارے، سیارے،
احد عشر کوكبًا، انسان کی تخلیق، یہ سب سائنس کے دروازے کھولتے ہیں۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں بلکہ سائنس کی طرف سوچنے کی دعوت ضرور دیتا ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ، قرآن ہر بات بغیر تحقیق ماننے سے منع کر دیتا ہے۔ خبر آئے تو تحقیق کرو، ثبوت دیکھو، عقل استعمال کرو، یہی اصل علمی سوچ ہے۔ ٹریننگ، قرآن انسان کو آہستہ آہستہ بدلتا ہے، پہلے ایمان، پھر اخلاق، پھر عبادت، پھر معاشرہ، پھر ریاست۔ یہی تبدیلی کا کامیاب طریقہ ہے۔ سویلائزیشن بلڈنگ، قرآن صرف اچھے افراد نہیں بناتا، یہ ایک مکمل تہذیب بناتا ہے جہاں علم ہو، انصاف ہو، رحمت ہو، امانت ہو، آزادی ہو، ذمہ داری ہو، اخلاق ہو، فریڈم ود رسپانسبلٹی۔ قرآن انسان کو سوچنے کی آزادی دیتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ انوائرمنٹ، زمین کو خراب نہ کرو، پانی ضائع نہ کرو، توازن بیلنس قائم رکھو۔ قدرت اللہ کی امانت ہے، وقت کی قدر، وقت زندگی ہے، صبح شام رات دن اور زمانے کی قسم کھا کر قرآن ہمیں وقت کی اہمیت یاد دلاتا ہے۔ امید، قرآن کبھی مایوسی نہیں سکھاتا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ہر مشکل کے بعد آسانی۔ آخرت کا تصور، اگر انسان صرف دنیا کو مقصد بنا لے تو ظلم بڑھتا ہے، لیکن جب اسے معلوم ہو کہ ایک دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہے تو اپنے کردار کو بہتر بناتا ہے۔ آج دنیا کو قرآن سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ اگر دنیا قرآن کے صرف چند اصول اپنا لے تو بہت سے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اگر حکمراں انصاف کریں، اگر تاجر ایماندار ہو، اگر والدین صحیح تربیت کریں، اگر نوجوان علم حاصل کریں، اگر لوگ ایک دوسرے کا احترام کریں، اگر طاقتور کمزور کی مدد کرے تو دنیا بدل سکتی ہے۔ قرآن کو امپلیمنٹ کریں گے تب دنیا بدلے گی۔ قرآن صرف مسجدوں کے لیے نہیں اترا، صرف رمضان کے لیے نہیں آیا، صرف تلاوت کے لیے نہیں نازل ہوا، یہ زندگی گزارنے کا مکمل نظام ہے۔ یہ دل بھی بناتا ہے، یہ دماغ بھی بناتا ہے، یہ انسان بھی بناتا ہے، یہ خاندان بھی بناتا ہے، یہ حکومت بھی بناتا ہے، یہ قوم بھی بناتا ہے، یہ تہذیب بھی بناتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے، پورے انسانوں کے لیے قیامت تک ہدایت ہے۔ اگر ہم قرآن کو صرف ثواب حاصل کرنے کی کتاب سمجھتے رہیں گے تو ہم اس کے بہت بڑے پیغام سے محروم رہ جائیں گے، لیکن اگر ہم اسے سمجھ کر پڑھیں، اس پر غور کریں، اپنی زندگی میں نافذ کریں تو قرآن صرف ایک فرد نہیں بلکہ پوری تہذیب کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ قرآن ایک کتاب نہیں، ایک انقلاب ہے، اور ہر انقلاب ایک سوچ سے شروع ہوتا ہے۔